بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج ہمارے آفس میں موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر فرحی امین صاحبہ، جو کہ ہماری ویلیوڈ کلائنٹ ہیں۔ میں نے سوچا کہ ان سے فیڈ بیک لوں اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے حوالے سے کہ کیا کہنا چاہیں گی، اور خاص طور پہ ہماری خدمات کے حوالے سے۔ تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر فرحی امین صاحبہ سے کہ وہ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں۔ السلام علیکم انیس۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، بات یہ جہاں تک آپ کی پالیسیز کا اور آپ کے خدمات کی جہاں تک بات آتی ہے، نو ڈاؤٹ انیس مہدی ون آف دا بیسٹ ریپرزنٹیٹیو اسٹریٹ لائف کی طرف سے، کیونکہ بچپن میں ہم ایک وہ سنا کرتے تھے، ایک ایڈورٹائزمنٹ آتی تھی، اے خدا میرے ابو سلامت رہیں۔ تو والدین ہی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے سوچیں، اور جب سوچنے کی بات آتی ہے، بہتری کی بات آتی ہے، ترقی کی بات آتی ہے، تو اسٹیٹ لائف انشورنس نمبر 1 ہے۔ اور انیس مہدی صاحب کے لیے تو میں کہوں گی کہ ان سے اگر آپ آ کے رائے لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پالیسی کروانی ہے، کیونکہ میں جب فرسٹ ٹائم ان کے پاس آئی تھی تو میں نے ان سے پالیسی نہیں لی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے اتنا اچھا گائیڈ کیا کہ اب میں ان کے پاس 2-3 پالیسیز کروا چکی ہوئی ہوں، اور آئی ہوپ آپ لوگ بھی ان کے پاس آئیں گے اور ان کی قیمتی آراء سے مستفید ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے اپنے فیوچر کو لے کے، ہر انسان بہت زیادہ پوزیسو ہوتا ہے، کیئرنگ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ اس فیلڈ میں ایسے بھی ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کریں گے، جو آپ سے کیش پیسے لے کے آپ کو دائیں بائیں کے چکر دے کے آپ کے وہ تمام پالیسیز کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کائنڈلی اس طرح کی کوئی حرکت مت کیجیے گا، آپ اپنا نقصان کریں گے، اعتبار کسی پر بھی مت کیجیے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایریا مینیجر ہیں یہ انیس مہدی صاحب، ان کے پاس آئیں اور چیک کے تھرو آپ اپنی پالیسی کو ڈپازٹ کروائیں، اور آگے جو بھی سچویشن ہے وہ انیس مہدی صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں آپ کو۔ اینڈ انیس صاحب، آپ وہ مجھے بتا رہے تھے آپ کی ایک پالیسی ہے جو آپ نے صرف کہا تھا کہ مجھے 3 سال آپ نے پے کرنا ہے، باقی 7 سال بڑے سکون سے بیٹھ کے انتظار کرنا ہے، اور اپنی پوری 10 سال کی اس میں منافع کے ساتھ آپ نے پالیسی واپس لینی ہے، وہ کیا حساب ہے؟ جی بالکل، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، آپ یہ میسج دینا چاہ رہی ہیں ہمارے ناظرین کو کہ اگر آپ کبھی بھی کیش ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیٹ لائف کے کیش کاؤنٹر پہ خود آ کے ادائیگی کریں، اور اس کی باضابطہ طور پہ رسپٹ حاصل کریں، یعنی کہ کسی کو آپ کیش نہ تھمائیں۔ اگر آپ کسی کو کیش دیں گے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، اسٹیٹ لائف بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی امپلائی، ایجنٹ یا کوئی بھی عہدیدار کیش لینے کا مجاز نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیفالٹیشن کی جو ہے نا یہ ابتدا ہے۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ اپنی ذمہ داری خود جو ہے نا وہ انجام دیں، کسی کے حوالے نہ کریں۔ کیش کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا حساس ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں بھی کوئی ایسی حرکت کرتے لیکن ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر لاس تو ہو جاتا ہے نا اس طریقے سے۔ اچھا، ایک چیز مجھے آپ سے پوچھنی تھی، اب مثال کے طور پہ دسمبر آ رہا ہے اور میں نے 2024 میں ہی اپنی پالیسی کروانی ہے، وہی 3 سال کی، تو اس میں کیا میں 24 کے اینڈ پہ اگر جمع کرواتی ہوں یا پالیسی لیتی ہوں تو کیا میرا یہ 24 پورا گنا جائے گا یا 25 سے سٹارٹ ہوگی ہے؟ جی، میں اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں 3 پیمنٹ پلان کے حوالے سے، وہ ہمارا ایک نیا پلان ہے جو ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ لائف نے انٹروڈیوس کروایا ہے، پلیٹینم پلس کے نام سے، جی، جس میں آپ کی ادائیگی کی ذمہ داری جو ہے نا صرف 3 انسٹالمنٹس دینے کے بعد مکمل ہو جاتی ہے۔ اوکے۔ پلان کی جو ٹوٹل مدت ہے وہ 10 سال ہے، یعنی کہ 10 سال بعد آپ کو میچورٹی کی رقم دی جائے گی، لیکن اس میں آپ نے 10 انسٹالمنٹس نہیں دینی، صرف ابتدائی 3 انسٹالمنٹس دے کے آپ نے اپنی ذمہ داری مکمل کر لینی ہے۔ پلان کنٹینیو رہے گا، اس میں بونسز بھی ایڈ ہوتے رہیں گے، آپ کی پالیسی پہ تحفظ بھی برقرار رہے گا، اور ایز اٹ از آپ کی پالیسی مکمل بینیفٹس کے ساتھ میچور ہو جائے گی۔ اوکے، 24، 25، 26، یعنی کہ بس یہ 3 سال۔ اوکے، جیسے ابھی آپ فرما رہی ہیں کہ دسمبر میں آپ جب 2024 میں سائن اپ کریں گی تو ایک انسٹالمنٹ آپ نے جمع کروانی ہے، وہ 2024 کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی پچھلا پورا سال گنا جائے گا۔ 2024 کی ادائیگی آپ کی مکمل ہو جائے گی، 2025 میں آپ سیکنڈ انسٹالمنٹ پے کریں گی، اسی طرح 2026 میں دسمبر میں آپ 3rd انسٹالمنٹ پے کریں گے، اوکے، اور پھر آپ کی پالیسی 2034 میں دسمبر میں جا کے میچور ہو جائے گی، یعنی ڈیوریشن 10 ایئرس کا مکمل کرنا ہوگا۔ ادائیگی آپ نے ایئرلی بیس پے کرنی ہے، جو کہ 3 ادائیگی میں آپ کی مکمل ہو اس دوران اگر کسی بھی قسم کا مس ہیپ ہوتا ہے تو
انشورنس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ممکنہ خطرات کے پیش نظر اختیار کی جانے والی تدابیر میں سے ایک انشورنس ہے، جس میں آپ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر ایک آپ بیک اپ جو ہے نا وہ آپ کا بن جاتا ہے، جس کے تحت آپ کو تحفظات حاصل ہوتے ہیں، اور ڈیتھ کی صورت میں جو پالیسی کی رقم ہوتی ہے وہ ورثاء کو ادا کر دی جاتی ہے اور انسٹالمنٹس ویو ہو جاتی ہیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ ویلکم۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔